بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اما بعد ساری تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور اس کے بعد صلاۃ والسلام ہو ہمارے آخری رسول امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ محترم سامعین کرام، آج ہم لوگ انشاءاللہ 7ویں پارے کا خلاصہ پڑھیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس 7ویں پارے کی پہلی آیت میں ذکر کیا کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ اے نبی آپ ضرور پائیں گے کہ سب سے زیادہ دشمنی جو کریں گے اہل اسلام اور مسلمانوں سے وہ یہود اور مشرکین۔ پھر آگے فرمایا اور آپ پائیں گے سب سے قریب یعنی جو اہل اسلام کے اور مسلمانوں کے سب سے قریب جو ہیں وہ نصارہ جو کرسچنس رہیں گے۔ پھر اللہ نے اس کے بعد ان کے وہ ذکر کی اسباب کہ وہ نصارہ کیوں، کرسچنس کیوں اسلام کے زیادہ قریب ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہود اور مشرکین جو بت کی پوجا کرتے ہیں یہ لوگ کو اسلام سے بہت دشمنی ہے، یہ سب سے زیادہ سخت دشمنی ہے ان کو اسلام اور مسلمانوں سے۔ لیکن اس میں یہاں پر ایک اہم بات ہے کہ اللہ نے فرمایا اشد الناس، زیادہ دشمنی، تو اس کا مطلب کرسچنس عیسائیوں میں بھی دشمنی ہے، ان کو یعنی ان کے اندر بھی وہ بھی ہمارے دشمن ہیں، اس لیے کہ وہ بھی مسلمان نہیں ہے، لیکن دشمنوں میں تفاوت ہے، بعض زیادہ دشمن ہیں بعض کم دشمن ہیں۔ تو یہ اسلام نے ہمیں سکھایا کہ ہم ہر ایک کا معاملہ الگ سے کریں۔ تو جو دشمنوں میں بھی ہم دیکھیں کہ نا وہ کتنا دور کا ہے، کتنا سخت دشمن ہے، حتیٰ کہ جو اہل بدعت ہیں ان کے اندر بھی ہمیں دیکھنا ضروری ہے کہ کون ہمارے سے زیادہ قریب ہے، کون بہت دور ہے، پھر اس طرح سے ان سے یہ معاملہ کیا جائے۔ اور یہاں پر جو اللہ نے ذکر کیا کہ سب سے قریب تو پائیں گے اہل اسلام کے وہ نصارہ ہے، کرسچنس ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے کرسچنس، سارے نصارہ، بلکہ وہ نصارہ جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل کبھی کبھار تو مشرکین اور یہود سے زیادہ دشمنی اور نقصان ہمیں ان نصارہ سے ہوتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نا ہر نصرانی اسلام کے زیادہ قریب نہیں ہے، بلکہ وہ نصرانی جن کی صفات اللہ نے یہاں بیان کی۔ تو اللہ نے فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، کہ ان میں یعنی بعض قسیسین، قس کہتے ہیں جو ان کا عالم ہے، ان کا علم ہے، یعنی علم تھا انجیل کا۔ تو بے شک علم انسان کو عقل دیتا ہے اور اس سے وہ حق سمجھتا ہے اور انصاف کرتا ہے۔ اور رہبانہ، اور ان میں رہبان تھے، رہبان سے مراد جو روحانیت جو اختیار کی تھے، راہب جو اللہ کی عبادت کے لیے فارغ تھے اور بالکل یعنی اللہ کی بات کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو فارغ کر لیا تھا۔ تو اللہ نے جو صفات ذکر کی نصارہ کے یہاں پر جو ہمارے زیادہ قریب ہیں کہ ان کے اندر عالم تھے اور رہبان تھے اور وہ ان میں تکبر نہیں تھا، وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ جب سنتے یعنی اللہ کے رسول کی بات تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے اور کہتے کہ ہے اللہ ہم نے ایمان لا لیا، اور پھر وہ کہتے کہ ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صالحین کی قوم میں داخل کر دے اور صالحین میں شمار کر دے، نیک لوگوں میں۔ تو اللہ نے یہاں پر 6 صفات ذکر کی ان نصارہ کے، جو نصارہ ہمارے اسلام کے قریب ہے، جو نصارہ اسلام کے قریب ہے۔ یہاں پر اللہ نے ایک چیز ذکر کی کہ یہ نصارہ تکبر نہیں کرتے، تو اس سے معلوم ہوا کہ حق قبول ہونے کے لیے یعنی متکبر کبھی حق قبول نہیں کرتا۔ جس کے اندر تکبر ہو تو وہ اس سے حق کتنا بھی واضح ہو جائے وہ حق قبول نہیں کرتا۔ تو حق قبول ہونے اگر انسان چاہتا ہے کہ وہ سیدھے راستے پہ جائے، اسے حق معلوم ہو، تو سب سے پہلے وہ تکبر چھوڑ دے اور تواضع اختیار کرے تاکہ اسے حق نصیب ہو اور حق سمجھ میں آئے۔ پھر اس کے بعد یہاں پر جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ اللہ نے یہاں پر سارے نصارہ مراد نہیں ہے یہاں پر، بلکہ وہ نصارہ جن کی اللہ نے یہاں پر صفات ذکر کی۔ اور اس میں علماء نے یہ بیان کیا کہ سب سے زیادہ جو دشمنی ہے وہ کس کی ہے؟ یہود اور مشرکین ہے، اور سب سے قریب ہمارے نصارہ ہے۔ اور ان کے بیچ میں بھی بہت سے فرقے ہیں جیسا کہ مجوس ہیں، آگ کی پجاری وغیرہ، جو ممکن ہے ان دونوں کے بیچ میں ہوں گے۔ اور یہاں پر اللہ نے ذکر کیا کہ ان میں رہبان ہیں، حالانکہ رہبانیت اسلام میں منع ہے، بلکہ اللہ نے مذمت کی رہبانیت کی کہ انسان دنیا چھوڑ کر صرف
عبادت کرے اللہ کی، بالکل نہ شادی کرے نہ کھائے پیے، تو یہ اسلام میں منع ہے، بلکہ اللہ نے ان پر تنقید بھی کی کہ انہوں نے رہبانیت اختیار کر لی، حالانکہ اللہ نے ان پر یہ چیز فرض نہیں کی تھی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ نے بس یہاں پر ایک یہودیوں کے مقابلے میں ان کی یہ چیز ذکر کی کہ ان کے اندر عبادت ہے، نہ کہ یہاں پر مراد تھا یہ رہبانیت کی تعریف ہو، یا رہبانیت کی یہاں پر اس کی نا تعریف ہو، یا اس کی وہ بیان کی جائے فضیلت۔ پھر اللہ نے اس کے بعد یہاں ذکر کیا کہ اے ایمان والو، تم لوگ اللہ نے جو پاک چیزیں حلال کیے اس کو حرام مت کر لو، اور ولا تعتدوا، اور زیادتی مت کرو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ تو اللہ نے جب ذکر کیا کہ نصارہ میں بعض رہبان تھے اور بعض جنہوں نے کیا کیا اپنے پر حتیٰ کہ بعض حلال چیزیں حرام کر لی تھی، یعنی اس کی مثال یہ ہے کہ شادی کرنا حرام کر لیا وغیرہ وغیرہ، تو اللہ نے کہا کہ اے ایمان والو، تم لوگ یہ کام مت کرو، تم لوگ یہ کام مت کرو۔ اور ہم جانتے ہیں کہ نا کہ جو کچھ لوگ آئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا تھا کہ میں شادی نہیں کروں گا، ایک نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، ایک نے کہا میں گوشت نہیں کھاؤں گا، ایک نے کہا کہ میں آرام نہیں کروں گا، تو اللہ کے رسول نے ان پر انکار کیا اور کہا کہ میں آرام بھی کرتا ہوں، نماز پڑھتا بھی ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، چھوڑتا بھی ہوں، گوشت بھی کھاتا ہوں اور شادی بھی کرتا ہوں، پھر جو میری سنت سے منہ پھیر لے وہ میرے میں سے نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ زہد یہ نہیں کہ انسان زہد تقوی یہ نہیں کہ انسان اپنے نا کچھ حلال چیزوں کو حرام کر لے، بلکہ زہد یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول کی اتباع کرے، اتباع سنت، یہ عین زہد ہے اور یہ حقیقی زہد ہے۔ اس کے علاوہ یہ زہد نہیں ہے، بلکہ یہ غلو ہے، بلکہ یہ یعنی غلط ہے، اور یہ کیا ہے، زیادتی ہے۔ تو اس کے بعد پھر یہاں پر اللہ نے آگے فرمایا وَلَا تَعْتَدُوا، کہ تم زیادتی مت کرو۔ تو اس کے دو معنی ہو سکتے کہ یا تو تم حلال چیزوں کو حرام مت کرو اور زیادتی مت کرو، سے مراد یہ ہے کہ اور حلال کو استعمال کرنے میں زیادتی مت کرو، یا اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ حلال چیزوں کو حرام مت کرو اس لیے کہ یہ کرنا زیادتی ہے، یہ کرنا کیا ہے، زیادتی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص یعنی چاہتا ہے کہ وہ ہے نا یعنی کھانے پینے میں بالکل یعنی ہلکا کھانا پینا کھائے، زیادہ مہنگے کھانے نہ کھائے، تو یہ جائز ہے، اس کے لیے حرج نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ حرام کر لے یا سختی کرے یا جب اس کو ضرورت بھی ہو تو وہ استعمال نہ کرے، لیکن اگر کوئی شخص یعنی ایک معمولی سی سادی زندگی اگر گزارتا ہے، سادی زندگی، کپڑوں میں رہ کھانے پینے میں، تو اس میں یہ حرج نہیں ہے انشاءاللہ۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ انسان اسراف کرے، انسان ہے نا اسراف کرے، اسراف تو حرام ہے، اسراف تو کیا ہے، اسراف حرام ہے، انسان کھائے ایک حد تک یعنی۔ پھر اس کے بعد اللہ نے یہاں پر ذکر کیا کہ تم کھاؤ اللہ نے جو تمہیں رزق دیا جو حلال ہے اور طیب ہے، جو حلال ہے اور طیب ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے دو شرط ذکر کیے کہ ہر رزق میں دو شرطیں ہونا ضروری ہیں، اگر دو شرطیں ہوں تو پھر یہ جائز ہوگا۔ ایک پہلے کہ وہ حلال ہو، چوری کا نہ ہو اور سود کا وغیرہ کا نہ ہو، اور طیب ہو یعنی پاک کھانا ہو، خود یعنی خود اچھا کھانا ہو، شراب وغیرہ نہ ہو، یعنی حرام جو چیزیں ہیں وہ نہ ہو، جو اللہ نے ذکر کیے پہلے اس صورت کے شروع میں۔ پھر اس کے بعد یہاں پر اللہ نے جب اللہ نے فرمایا لا تحرموا طیبات ما حل اللہ لکم، کہ تم لوگ ان پاک چیزوں کو حرام مت کرو جس کو اللہ نے حلال قرار دیا، تو یہاں پر تنبیہ ہے کہ بعض علماء کرام کے لیے کہ جو جلد بازی کرتے ہیں حرام کہنے میں، تو عالم کو ضروری ہے کہ وہ بالکل جب یقین ہو جائے کہ کوئی چیز حرام ہے تو کہے، ورنہ زیادہ یہ حرام وہ حرام، حتیٰ کہ آج کل مارکیٹ میں بہت سے کھانے ہیں، بہت سے برانڈس ہیں کھانے کے، بہت سے ریسٹورنٹس ہیں، تو بعض لوگ جلد بازی کرتے ہیں کہ فلاں حرام ہے، یہ حرام ہے، وہ حرام ہے، یعنی یہ ہوٹل حرام ہے، البیک حرام ہے وغیرہ، اور جلد بازی کرتے ہیں بغیر تحقیق کرے گے۔ تو ضروری کہ ہم پہلے تحقیق کریں اور یقین ہو جائے کہ ہاں اسلام کے لحاظ میں پکا حرام ہے تو حرام کہیں، ورنہ سنی سنائی بات میں یا کوئی جو حرام ہی نہیں ہے، جو بات حرام ہی نہیں ہے اس کو حرام کہہ دینا، یہ بلا شک بہت بڑا ظلم ہے اور جائز نہیں۔ پھر اللہ نے یہاں سے پھر یہ آیت سے 5 احکامات ذکر کیے۔ تو پہلا جو حکم ذکر کیا اللہ نے قسم کا، کہ یعنی قسم کھانے کا، تو اللہ نے فرمایا کہ یہاں پر اللہ تمہاری وہ اس کی پکڑ نہیں کرے گا اگر تمہاری لغو کی، یعنی کبھی زبان پر جو قسم آتی ہے انسان کے، جو بغیر قصد کے، بغیر
یعنی جان بوجھ کے انسان جو قسم کھاتا ہے، جیسا کہ اس کے زبان پہ بلا واللہ بلا واللہ، یہ انسان کے زبانوں پہ ہوتا ہے، تو یہ معاف ہے، اس کی حرج نہیں ہے، اس کی پکڑنے ہوگی. لیکن فرمایا وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، جس وقت تمہارا دل یا تم نے دل سے وہ قسم کھائی ہے، جان جو دل سے ہے، تو اس کی پکڑ ہوگی. پھر اللہ نے یہاں پر ذکر کیا کہ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، تم اپنے قسموں کی حفاظت کرو، تم اپنے قسموں کی حفاظت کرو. کس سے حفاظت کرو؟ کہ زیادہ قسم کھانے سے، زیادہ قسم کھانے سے. اور یا پھر اگر قسم کھا لی تو اس کو توڑنے سے. تو ہمیں دو چیزوں سے بچنا ہے. سب سے پہلے تو زیادہ قسم کھانے سے. بعض لوگ ہر بات پہ قسم کھاتے، ہر چھوٹی بڑی چیز پہ نہیں. کوئی بڑی چیز ہو حقیقت میں اور سامنے والا اس کو نہیں مان رہا ہے تو پھر قسم کھائیں گے. ورنہ شروع ہر بات پہ، چھوٹی موٹی بات پہ، اور اس کی اگر یہ ضرورت بھی نہ ہو پھر بھی قسم کھانا بلا شک یہ کیا ہے، غلط ہے ایک دم. تو اللہ نے فرمایا واحفظوا ایمانکم. اور دوسری بات کہ اگر قسم کھا لی تو پھر اس کو توڑیں گے نہیں، اس کی حفاظت کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ لیکن یہ کب ہے، کب آپ حفاظت کریں گے اپنی قسم کی؟ اگر وہ خیر ہو. لیکن اگر آپ نے ایک اچھی چیز پر قسم کھا لی کہ میں وہ نہیں کروں گا، جیسا کہ اگر کسی نے کہا کہ میں فلاں سے ملاقات نہیں کروں گا، حالانکہ وہ اس کا دوست ہے یا رشتہ، تو اگر کوئی قسم کھا لے اچھے کام نہ کرنے پر، تو اس کے لیے افضل ہے کہ وہ توڑ دے، قسم توڑ دے اور کفارہ دے. کیا کرے؟ وہ قسم توڑ دے اور کفارہ دے. اور کفارہ کیا ہے؟ کہ وہ کھانا کھلائے 10 مسکین کو، یا ان کو کپڑے پہنائے ان کو، یا کوئی گردن آزاد کرے. جو 3 آپشن ہے، تینوں میں سے کوئی آپشن کوئی بھی کر لے. اگر تینوں میں سے کوئی بھی نہ ہو تو پھر اس کے بعد سیکنڈ لیول یہ ہے کہ آپ کیا کریں گے، 3 دن کے روزے رکھیں گے. تو بات سمجھتے ہیں کہ 3 دن کا روزہ جو کفارہ ہے قسم توڑنے کا، وہ شروع سے ہی 3 دن کا روزہ ہے. نہیں، پہلے تو یہ ہے کہ آپ 10 مسکین کو کھانا کھلائیں، یا انہیں کپڑے پہنائیں، یا کوئی گردن آزاد کریں. اگر تینوں میں سے کوئی نہ ہو تو پھر 3 دن کے روزے رکھیں گے. پھر اللہ نے اس کے بعد ذکر کیا کہ اللہ نے یہاں پر تم پر شراب حرام کیا. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس، کہ شراب اور جوا وغیرہ یہ سب کیا ہے، رجس ہے، گندی چیز ہے، اور یہ شیطان کا عمل ہے. فاجتنبوہ، تو اس سے بچ جاؤ. اس سے کیا ہو؟ اس سے بچ جاؤ. اور اللہ نے قرآن میں یعنی 4 مراحل پر اللہ نے کیا شراب کو حرام کیا. پہلے کہا کہ شراب میں نقصان بھی ہے اور فائدہ بھی ہے. پھر فرمایا کہ شراب کی نماز مت پڑھو انیشہ کی حالت میں. پھر کہا کہ ختم، کہ شراب پیو مت، بالکل منع کر دیا. اور یہاں پر وجہ بیان کی کہ یہ شیطان کا ہے، اور یہ چیز ہمیں اللہ کے ذکر سے روکتی ہے، اللہ کے ذکر سے روکتی ہے. تو ہر وہ چیز جو ہمیں اللہ کے ذکر سے روکتی ہے، اور پھر آگے فرمایا کہ یہ اس سے یعنی وہ پیدا ہوتے ہیں، یعنی اختلاف آپس میں، لڑائی وغیرہ. تو ہر وہ چیز جو ہمیں اللہ کے ذکر سے روکے یا جس سے آپس میں اختلافات پیدا ہوں تو وہ چیز حرام ہوگی، وہ چیز حرام ہوگی. اور شراب کے بارے میں یہ ہے کہ ہر نشے والی چیز حرام ہے. شراب کا مطلب کیا ہے؟ جو نشے والی چیز. تو ہر نشے والی چیز حرام ہے. اور جو چیز میں نشہ ہے زیادہ پینے میں، اس کا کم بھی حرام ہے. تو اگر کوئی چیز میں نشہ ہے لیکن نشہ آتا ہے 10 گلاس پینے سے، تو اس کی 1 گلاس پینا بھی حرام ہے. وما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام. تو اس سے معلوم ہوا کہ نا، اور یہ بھی اللہ نے اس سے بات یہ معلوم ہوئی کہ ہر وہ چیز، کہ ہر وہ یعنی کھیل یا لہو، جو چیز اگر ہم ہلکی کریں گے تو وہ چیز ہمیں ابھارے گی کہ ہم اور زیادہ کریں، تو وہ بھی مناسب نہیں، وہ بھی غلط ہے. تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل بعض ایسے گیمز ہیں یا ایسے کھیل ہیں جو اگر شروع کر دیں گے ہلکا تو انسان پھر اور کرتے رہتا، پھر چھوڑتا نہیں. تو یہ بلا شک کیا ہے، غلط ہے بالکل. اس سے انسان اللہ کے ذکر سے دور ہو جاتا، اللہ کے ذکر سے دور ہو جاتا. اس لیے کہ اس میں مشابہت ہے شراب کی. شراب بھی اگر پی لیں گے ایک بار تو انسان کو اور پھر سے پینے کی اسے خواہش ہوتی ہے. نعم. تو پھر اس کے بعد اللہ نے یہاں ذکر کیا کہ اللہ نے تم پر ہے نا شکاری حرام کی احرام کی حالت میں. احرام یا تم اگر حرم میں ہو، دونوں حالتوں میں اللہ نے تم پر کیا کیا، شکاری کرنا حرام کیا. 2 حالتوں میں، اگر احرام میں ہو یا اگر حرم میں ہو. اور یہاں پر اللہ نے پھر فرمایا کیوں حرام کیا گیا شکاری کرنا احرام اور حرم کی حالت میں. حرم میں اس لیے کہ نا حرم یہ اللہ نے حرم کا بہت بڑا مقام ہے، مکے کا، یعنی حرم کا بہت بڑا مقام ہے.
تو اس میں اللہ نے فرمایا کہ یہاں پر شکاری منع ہے، اس لیے کہ یہ امن کی جگہ ہے، پیس کی جگہ ہے. تو اس حرم کی زمین میں انسان تو انسان، جانور بھی وہ امان سے رہے گا اور پیس سے رہے گا اور محفوظ رہے گا، تو اس کو بھی شکاری کرنا جائز نہیں ہے. اور اس طرح سے احرام کی حالت میں کیوں منع ہے شکاری کرنا؟ اس لیے کہ احرام میں انسان وہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہے. احرام مطلب وہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہے صبح شام. تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ شکاری وغیرہ کھیل تماشے میں نہ پڑے، بلکہ وہ بالکل فوکس کرے اللہ کی عبادت پر، اللہ کی عبادت پر. پھر اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، ہم تمہیں آزمائیں گے کہ تم جب احرام کی حالت میں ہوں گے تو ہم تمہیں شکاری لا کر دیں گے سامنے آزمانے کے لیے، کیا تم کرتے نہیں کرتے. تو الحمدللہ صحابہ کرام نے یہ نہیں کیا، وہ شکاری نہیں کی، حالانکہ ان کے لیے شکاری آسان کر دی گئی تھی، تو انہوں نے شکاری نہیں کی اور اللہ کی بات کو مان لیا. لیکن بخلاف یہودیوں کے، جو ہم پڑھیں گے اگلے پارے میں کہ جب ہے نا، یا اس کے بعد کے بارے میں، کہ جب یہودیوں کو جب اللہ نے منع کیا کہ ہفتے کے دن مچھلی پکڑنے سے، لیکن انہوں نے کیا کیا، بات نہیں مانی، بات نہیں مانی. لیکن پھر اس کے بعد اللہ نے ذکر کیا کہ یہ جو شکاری حرام ہے کرنا، یہ احرام کی حالت میں یہ صرف زمینی شکاری، لیکن جو سمندر کی جو شکاری ہے وہ جائز ہے. وہ کیا ہے؟ وہ جائز ہے. تو اس لیے کہ نا انسان کو اس سمندر میں یعنی یہ انسان کو پڑتی ہے ضرورت، جب وہ سفر کرتا ہے سمندر میں تو کھانے پینے کے لیے اس کو یعنی یہ بات کی یہ ضرورت پڑتی ہے کہ وہ مچھلی پکڑے سمندر میں سے. ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ ہر چیز حرام، یعنی وہ چیز حرام کرتے جس میں کوئی فائدہ ہے، اور اگر کبھی کچھ چیز کی ضرورت ہو تو اللہ اس کی کیا کرتے، اس کی پرمیشن اور اجازت دے دیتے ہیں. پھر اللہ نے آگے فرمایا اعلموا، جان لو، ان اللہ شدید العقاب، اللہ سخت عذاب والا ہے، وان اللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ غفور رحیم بھی ہے، دونوں ہے. تو انسان اللہ سے امید اور خوف دونوں کے بیچ میں رہے، اللہ کی عذاب سے ڈر اور اللہ کی رحمت سے امید دونوں کے بیچ میں رہے. نہ ہمیشہ امید غالب ہو جائے، نہ ہمیشہ ڈر، بلکہ دونوں کے بیچ میں رہے. پھر اللہ نے اس کے بعد فرمایا کہ قل لا یستوی الخبیث والطیب، یا نبی آپ کہہ دیجئے کہ خبیث گندی اور طیب پاک چیز دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اگرچہ گندی چیز بڑھ گئی تو اس سے معلوم ہوا کہ نیک اور بد انسان دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اگرچہ بد لوگ بہت زیادہ ہو گئے، ٹھیک ہے نا، تو لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ برابر نہیں ہو سکتے، بلکہ اصل کامیابی اور کامرانی صرف نیک لوگوں کے لیے. اگرچہ برے لوگ زیادہ بھی ہو گئے تو یہ فائدہ نہیں ہے. پھر اس کے بعد یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ تم ایسے سوالات مت کرو جس سے تمہیں پھر بعد میں یعنی تکلیف ہو، اور تمہیں پھر اس سے نا تمہیں وہ چیز اچھی نہ لگے اس کا جواب سن کر. تو اللہ نے یہ منع کیا کہ ہم ایسے سوالات کریں جو صرف فالتو سوالات، یا ایسے سوالات جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایسے سوال ہو جو سوال عمل کے لیے، عمل کی نیت سے، تو یہ سوال کیا جائے. اور سوالات یہ بھی منع ہے، ایسے سوالات جو یعنی کھوج کرنا، یا اس طرح سے جب ایک چیز بیان کی کر دی گئی تو اور اس میں نہ یہ ہو یہ کیا ہے وہ کیا ہے، ایسے سوال نہیں کرنا. اس وقت بھی اللہ کے رسول نے آیت پڑھی تھی کہ جب اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ اللہ نے تم پر حج فرض کیا تو حج کرو، تو اب چاہیے تھا کہ ختم، حج فرض کیا تو ختم، ایک بار حج کر لو کافی ہے. تو ایک صحابی نے کیا یا رسول اللہ افی کل عام، کہ ہر سال؟ تو اللہ کے رسول نے جواب نہیں دیا. انہوں نے پھر سوال کیا کہ ہر سال؟ تو اللہ کا رسول غصے میں اور فرمایا اگر میں ہاں کہتا تو تمہیں ہر سال حج کرنا واجب ہو جاتا اور یہ تمہارے لیے مشکل ہو جاتا. تو ختم. اگر جب کہہ دیا گیا کہ حج کرنا ہے تو حج کرنا ہے بس، یعنی ایک بار ختم، زیادہ سوال نہیں کرنا چاہیے. تو لیکن جو سوال دین سیکھنے کے لیے ہے تو اللہ وہ اچھی بات ہے. اللہ نے خود فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تم سوال کرو علماء کرام سے اگر تمہیں علم نہ ہو. پھر اللہ نے یہاں پر آگے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، کہ تم اپنے نفس کا خیال کرو، تمہیں اس کا نقصان نہیں ہوگا کہ جو گمراہ ہو گیا، تو جو گمراہ ہو گیا اس کا نقصان تمہیں نہیں ہوگا. تو تم اپنا خیال کرو صرف اپنے نفس کا.
لوگوں کی اتنی فکر مت کرو کہ تم اپنے آپ کو تھکا دو، اس لیے کہ وہ لوگ اگر گمراہ ہو جائیں گے تو اس کی پکڑ تمہیں نہیں ہوگی، ان کی پکڑ تمہیں نہیں ہوں گے. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہم انہیں دعوت نہ دیں اور نیکی کا حکم نہ دیں اور برائی سے نہیں روکیں، نہیں، بلکہ ضروری ہے وہ تو نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا اور دعوت کرنا. لیکن اس کے بعد یعنی نیکی کرنے کے بعد، یعنی نیکی کا حکم دینے کے بعد، برائی سے روکنے کے بعد، دعوت دینے کے بعد اگر کوئی ہماری بات نہ مانے تو پھر اس کا نقصان اسی کو ہوگا، اس کی گمراہی کا نقصان ہمیں کچھ نہیں ہوگا، ہمیں کچھ نہیں ہوگا. پھر اللہ نے اس کا یہاں پر ذکر کیا وصیت کے مسائل، کہ وصیت انسان وصیت کرے، یعنی تاکہ وہ اس کی موت کبھی بھی آ سکتی تو وہ وصیت کر دے. اور پھر یہاں پر ذکر کیا کہ موت کو اللہ نے یہاں پر ذکر کی مصیبت ہے، موت فصابت کو مصیبت موت، تو موت ایک مصیبت ہے، لیکن اس سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ انسان موت کی تیاری نہ کرے، موت کی تیاری نہ کرے. پھر اللہ نے یہاں ذکر کیا کہ اگر کوئی شخص سفر پہ ہے اور اسے اگر کوئی یعنی تو وہ یعنی چاہیے کہ نا جب بھی وصیت کرے تو دو لوگوں کو گواہ بنائے، دو لوگوں کو گواہ بنائے کہ یہ میری وصیت کی، کہ میرے مرنے کے بعد میرے پیسوں میں یہ کیا جائے، کہ میرے پیسے اتنے دیے جائے. تو وصیت جو جائز ہے وہ ہے صرف 1/3 مال کا 1/3 حصہ، اس سے زیادہ کرنا جائز نہیں ہے. جو میکسیمم انسان وصیت کر سکتا ہے وہ 1/3 حصہ، ثلث جو ہے. اور اس طرح سے اللہ نے یہ ذکر کیا کہ تم گواہ بناؤ دو لوگوں کو وصیت پر، اور اگر مسلمان نہ ہو تو پھر کافر کو بھی بنانا جائز ہے. اگر کوئی سفر کی حالت میں ہے اور وہاں پر کوئی مسلمان نہیں ہے تو 2 کافروں کو گواہ بناؤ. اور کہا کہ نا ان لوگوں کو ٹھہراؤ نماز کے بعد ان سے قسم لو کہ وہ سچ کہیں گے، تاکہ وہ لوگ جھوٹ نہ بولیں، تاکہ ایک مقام ہو ان کے پاس. تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر ہمیں ڈر ہے کہ کوئی جھوٹ بولتا ہے تو ہم اسے کسی اچھے مقام پہ جیسا کہ مسجد کے اندر یا نماز کے بعد وغیرہ وغیرہ اس سے ہم قسم لیں، تاکہ یعنی وہ ڈر جائے اور وہ جھوٹ بولنے سے، اگر جھوٹ بولتا ہے تو وہ جھوٹ بولنے سے باز آ جائے. پھر اللہ نے یہ ذکر کیا کہ اللہ نے پھر اس کے بعد یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا، یعنی سورہ مائدہ کے آخری میں عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ مریم علیہ السلام کے بارے میں. تو اللہ نے یہ حکم دیا کہ اے عیسیٰ تم یاد کرو میری نعمت تم پر اور تمہاری ماں پر. تو چاہیے کہ انسان ہمیشہ اللہ کی نعمت یاد کرے جو اس پر ہے یا اس کے والدین پر ہے، اور پھر اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کا شکر ادا کرے. پھر اللہ نے یہاں پر ذکر کیا کہ ان کو اللہ نے کیا کیا معجزے دیے، اللہ نے ان کو کیا کیا معجزے دیے. اور معجزے جو ملتے ہیں انبیاء کرام کو وہ ملتے ہیں ان کی قوم کے حساب سے. تو عیسیٰ علیہ السلام کی قوم میڈیکل میں بہت آگے تھی، تو اللہ نے ان کو دیے معجزے ان کی اس کے لحاظ سے. تو وہ کیا کرتے تھے کہ نا جو نابینا ہوتا اس کی بینائی واپس لا دیتے، جو مر جاتا اس کو دوبارہ زندہ کرتے، اور مٹی سے ایک پرندہ بناتے تو پھر اس کو پھونکتے تو وہ حقیقی پرندہ بن جاتا. تو اور یہ سب اللہ نے فرمایا بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے، ان کی مرضی نہیں تھی. اور اللہ نے ان کو یہ اس لیے دیا معجزہ کہ تاکہ اس لیے کہ ان کی قوم اس وقت جو وہ تھی یونانی جو میڈیکل تھی یا دوائیں اس وقت بہت عروج پر تھی. اس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دی لاٹھی، اس لیے کہ ان کے زمانے میں جادوگر بہت زیادہ تھے، تو اللہ نے اس قوم کے حساب سے معجزہ دیا کہ ان کو لاٹھی دی جو حقیقی تھی. اور اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں نا ایسا دیتا ہے معجزہ جو حقیقت ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عرب زبان میں اور فصاحت میں اور عربی زبان میں بلاغت میں بہت آگے تھے، تو اللہ نے ان کو کیا کیا، اللہ کے رسول کو قرآن دیا جو سب سے زیادہ فصیح اور بلیغ کلام ہے. پھر یہاں پر اللہ نے ذکر کیا کہ انہوں نے طلب کیا اللہ تعالیٰ سے کہ وہ آسمان سے نازل کرے ایک مائدہ اور دسترخوان، تاکہ وہ انہیں یقین اور بڑھ جائے ان کو. تو اللہ نے پھر نازل کیا. پھر اللہ نے یہاں ذکر کیا کہ یہاں پر کہ میں نازل کروں گا یہ مائدہ کو اور دسترخوان کو، لیکن اگر اس نازل کرنے کے بعد اگر کوئی کفر کرے اور انکار کر دے میرا، تو پھر میں اسے ایسا عذاب دوں گا جو میں نے کسی کو نہیں دیا. تو اس سے معلوم ہوا کہ معجزہ اور نشانی آنے کے بعد اگر کوئی ایمان اگر نہیں لاتا تو اسے سخت عذاب ہوگا، بلکہ اسے مہلت بھی نہیں ملیں گی. اس لیے اللہ نے یہ بارے میں سورہ انعام کے شروع میں ذکر کیا کہ کافروں نے کہا کہ ہمیں آپ کے پاس ایک فرشتہ کیوں نہیں آتا،
آپ کے ساتھ فرشتہ. تو اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ، اگر فرشتہ نازل ہم کر دیتے پھر اگر یہ ایمان اگر نہیں لاتے تو ہم انہیں مہلت نہیں دیتے بلکہ فوری ہلاک کر دیتے، بلکہ اسی وقت انہیں ہلاک کر دیتے. تو کبھی کبھار بعض معجزے نہیں آنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے بندوں پر، ورنہ اگر آ جائے معجزے اور یہ ایمان نہ لائے تو اللہ تعالیٰ انہیں فوری ہلاک کر دے گے. پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اللہ تعالیٰ سے ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے اللہ تعالیٰ اگر آپ یہ قوم کو اگر عذاب دیں گے تو یہ آپ کے بندے ہیں، تو آپ کی مرضی ہے، تو آخر میں آپ کے بندے ہیں، تو اگر آپ عذاب دیں گے ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن وَإِن تغفر لهم، اگر آپ انہیں معاف کر دیں گے تو آپ عزیز الحکیم ہیں، آپ عزت والے اور حکمت والے ہیں. تو بلا شک یہ جو تو یہاں پر انہوں نے فرمایا کہ اگر آپ معاف کر دیں گے تو آپ عزیز الحکیم ہیں. یہاں پر غفور رحیم نہیں کہا، اس لیے کہ یہاں پر انہوں نے جب یہ بات کہی تو اس وقت اللہ تعالیٰ غصے میں تھے ان سے، ان کی قوم سے. تو یہاں پر تھا کہ نا کہ یہاں پر انہوں نے اس لیے کہا کہ عزیز الحکیم، کہ آپ اگر معاف کریں گے تو اس لیے معاف کریں گے کہ آپ یعنی عاجز نہیں ہے یعنی ان کو آپ عذاب دینے سے، بلکہ یہ آپ کا کمال ہے، ٹھیک ہے نا. اور حکیم ہے، آپ کو ہر چیز کا علم بھی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نا غفور رحیم ہے، اللہ انہیں معاف کر دے. تو یہ جو آیت ہے، یہ آیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار پوری رات کا قیام کیا یہ آیت پڑھ کے. تو یہ انتہائی اہم آیت ہے کہ ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر آپ اللہ اگر آپ ان کو عذاب دیں گے تو یہ آپ کے بندے ہیں، ٹھیک ہے نا. وَإِن تغفر لهم، اگر انہیں معاف کر دیں گے فإنک انت العزیز الحکیم، کہ آپ عزیز اور حکیم ہیں، ٹھیک ہے نا. پھر اللہ نے یہاں پر آگے فرمایا قال اللہ هذا یوم ينفع الصادق صدقهم، تو اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن سچائی بولنے یعنی سچے لوگوں کی سچائی کام میں آئے گی، سچے لوگوں کی سچائی کام میں آئے گی. تو اس سے معلوم ہوا کہ نا سچائی ہمیشہ کام آتی ہے دنیا اور آخرت میں. اور سب سے بڑی سچائی دنیا کی توحید ہے، سب سے بڑی سچائی دنیا کی توحید ہے، اور سب سے بڑا جھوٹ شرک ہے. اور پھر یہاں پر جب اللہ نے ذکر کی، جب عیسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے دسترخوان مانگا تو کہا تھا کہ وارزقنا وانت خیر الرازقین، آپ ہمیں رزق دے، اسی کا آپ بہترین رزق دینے والے ہیں. تو یہ دعا ہے رزق طلب کرنے کی، اللہم ارزقنی وانت خیر الرازقین، اللہم ارزقنی، اللہ ہمیں رزق دے اس لیے کہ آپ بہترین رزق دینے والے ہیں. پھر اس کے بعد سورہ انعام شروع ہوتا ہے اس پارے میں، 7ویں پارے کا دوسرا حصہ سورہ انعام میں ہے. اور سورہ انعام کی جو خاص بات ہے کہ یہ سورہ انعام پہلی مکی صورت ہے، یعنی فاتحہ کے بعد، یعنی فاتحہ کو بہت سے علماء نے کہا کہ مکی ہے، اور لیکن بقرہ، آل عمران، نساء یہ تینوں مدنی صورتیں. اس کے بعد یہ پہلی صورت ہے مکی صورت سورہ انعام، اور یہ صورت نازل ہوئی ایک ساتھ، یعنی فل ایک ساتھ، یعنی یہ الگ الگ نازل نہیں ہوئی بلکہ ایک ہی وقت بیک وقت مکمل نازل ہو گئی ایک ساتھ. اور بعض نے کہا کہ یہ کعبے کے اندر نازل ہوئی، یعنی جب اللہ کے رسول کعبے میں تھے، لیکن یہ بات یعنی اتنی صحیح نہیں ہے. اور تو اس لیے انعام جو ہے اور مکی صورتوں میں سب سے لمبی صورت انعام ہے، اس لیے کہ اکثر مکی صورتیں چھوٹی ہوتی ہیں جو قرآن کے آخری آدھے حصے میں، اور اکثر مدنی صورتیں لمبی ہوتی ہیں. لیکن سورہ انعام ایسی اکیلی لمبی صورت ہے، مکی صورت ہے جو لمبی ہے، ایسی اکیلی جو مکی صورت ہے جو لمبی ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ مکی صورتوں میں اکثر مشرکین کے بارے میں ذکر تھا، تو اس لیے انعام میں بھی ہوئی، انعام میں بھی عقیدے کے بارے میں اور رسالت اور آخرت کے بارے میں، اور مشرکین سے کس طرح بات کی جائے اور ان سے مناظرہ اور ان کی شبہات کا جواب دیا گیا سورہ انعام میں. اس لیے کہ انعام نازل ہوئی تھی مکے میں، اور اس میں یہود و نصارہ کا جو ذکر تھا وہ جو بقرہ آل عمران میں تھا ذکر، اس میں بہت کم ہے، انعام میں ان کا ذکر کم ہے. اور انعام کے کیا کیا اہم موضوعات ہیں، اس میں اللہ کی تعریف کا ذکر ہے، اور اس میں مشرکوں کا جواب دیا گیا جب انہوں نے طلب کیا یعنی معجزے اللہ کے رسول سے، اور اللہ تعالیٰ کی اکیلے ہونے کی دلائل ہے وحدانیت کی، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان پر رد ہے. اس میں بیان کیا گیا کہ نا اس میں کچھ قصے ذکر کیے گئے،
اور اس میں کچھ احکام اور کچھ حلال حرام کی بھی کچھ مسائل بیان کیے گئے. یہ کچھ یعنی اہم چیزیں جو اس صورت میں اللہ نے ذکر کیے تھے. اور اس صورت کے جو فائدے ہیں، اہم فائدے ہیں، کہ اللہ نے پہلے یہاں پر ذکر کیا کہ یہ مشرکین دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ نے ان سے پہلے کتنے قوموں کو ہلاک کر دیا، حالانکہ ان کے پاس دنیا کے ایسے وسائل تھے جو ان کے پاس نہیں تھے. تو اس سے معلوم ہوا کہ نا کہ اگر کوئی شخص گناہیں کریں اور اللہ کی بات نہیں مانے تو اللہ انہیں بھی ہلاک کر سکتا ہے، جس طرح پہلے لوگوں کو اللہ نے ہلاک کیا، حالانکہ ان کے پاس دنیا اور زیادہ اچھی تھی، اور زیادہ وہ دنیا میں آگے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا. پھر اللہ نے اس صورت کے جو شروع میں جو فرمایا الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے پیدا کیا زمین آسمان اور روشنی اور اندھیرا. تو اس لیے بیان کیا کہ نا اکثر جو لوگ جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں، وہ یا تو جو چیزیں آسمان میں ہیں ان کو پکارتے، یا جو زمین میں ہے، یا جو اندھیرے میں، یا جو روشنی میں ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سب کا خالق اللہ تعالیٰ ہے. تو پھر کون لائق ہے عبادت کے؟ کیا یہ ہے یا جو ان سب کو پیدا کیا، یا جو ان سب کو پیدا کیا اور جو بنایا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. پھر اللہ نے یہاں آگے ذکر کیا کہ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور ہم نے ان کو اللہ نے ذکر کیا کہ ہم نے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کیا اور اللہ کی بات نہیں مانی. پھر ان کے بعد ہم نئے لوگوں کو لائے. تو اس سے معلوم ہوا کہ نا اگر کوئی شخص اللہ کے دین پر عمل نہ کرے تو اللہ انہیں ہٹا کر کسی اور قوم کو لا لے گا، یا اللہ ان سے دین کی خدمت چھین کر کسی اور کو سے اپنے دین کا کام لے لے گا. تو دین کا کام تو ہونے والا ہے، یا تو ہم کریں، یا اگر ہم نہیں کریں گے تو اللہ ہمارے سے نعمت چھین کر کسی اور کو دے دیں گا. پھر اللہ نے یہ فرمایا کہ اے نبی آپ کہیے کہ کس کے لیے ہے زمین اور آسمان؟ تو کہیے اللہ کے لیے. کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے اوپر رحمت لکھ لی. اللہ نے اپنے اوپر رحمت لکھ لی. تو اللہ نے اپنے اوپر رحمت فرض کر لیا. اللہ سے کہ اللہ کے کرم ہے، اللہ کا احسان ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز لازم نہیں ہے، لیکن اللہ نے خود اپنے اوپر یہ لازم کر لی رحم کرنا بندوں پر. اس لیے بلکہ اللہ نے عرش پر لکھا ہوا ہے، اللہ نے اپنے عرش پر لکھ دیا کہ میری رحمت ہمیشہ میرے غصے سے آگے رہے گی، میری رحمت ہمیشہ میرے غصے سے آگے رہے گی. پھر اللہ نے یہ ذکر کیا کہ وہی اللہ ضر، انہیں بھی اگر اللہ تعالیٰ آپ کو چاہیں کہ آپ کو نقصان پہنچانا چاہیں تو وہ نقصان آپ سے کوئی دور نہیں کر سکتا. اس لیے کہ اگر اللہ نے چاہ لیا کہ آپ کو نقصان پہنچے تو پھر وہ نقصان کوئی آپ سے دور نہیں کر سکتا. اور اگر آپ کو اللہ چاہے کہ آپ کو خیر پہنچائے، اچھا بھلائی پہنچائے، تو وہ بھی کوئی آپ سے دور نہیں کر سکتا. اور اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے، وہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے. تو چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں. سب اللہ کے ہاتھ میں، سب اللہ کے ہاتھ میں، نقصان بھی اور فائدہ. اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں چاہا کہ ہمیں فائدہ پہنچائے تو پھر اسے کوئی نہیں روک سکتا. تو ہم نقصان سے بچنا اور فائدہ حاصل کرنا سب اللہ سے مانگے. سب کیا ہے؟ اللہ سے مانگے. پھر یہاں پر اللہ نے یہ ذکر کیا کہ اے نبی آپ کہیے کہ میں ڈرتا ہوں اگر میں اللہ کی بات نہ مانوں اور نافرمانی کروں تو مجھے سخت عذاب ملے گا. تو جب بھی ہمارا دل بولے کہ ہم گناہ کریں تو ہم فوری یاد کریں آخرت کے دن کو، آخرت کے دن کو، قیامت کے دن، اور جہنم یاد کریں. اس لیے کہ ہم نے اگر نافرمانی کری تو ہمیں اللہ کا عذاب ملے گا. پھر یہاں پر اللہ نے یہ ذکر کیا کہ اے نبی آپ غم نہ کریں، اسی کہ آپ سے پہلے بھی جو رسول آئے ان کا بھی مذاق اڑایا گیا. تو اگر جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں تو اگر ہمارا مذاق اگر یہ اڑایا جائے تو ہم غم نہ کریں، بلکہ جاننے کہ ہر رسول کا مذاق اڑایا گیا، اس میں ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے. تو بلا شک انسان کیا کرے؟ مذاق نہ اڑائے. اور اگر اس کا مذاق اگر لوگ اڑاتے بھی ہیں تو وہ خیال نہ کرے، پرواہ نہ کرے، بلکہ اپنا کام کرتے رہے. اور جان لے کہ مذاق جو اڑائیں گے ان کو وہ لوگ ایک دن آ جائیں گا کہ جب اس دن ان کو ہلاکت ہوں گی اور ان کو پھر عقل آئے گی. اور بلکہ ایک دن آئے گا کہ قیامت کے دن مسلمان ان سے ہنسیں گے، ان سے ہنسیں گے. پھر اس کے بعد اللہ نے یہ ذکر کیا کہ ہم نے قرآن نازل کیوں کیا. وہ تو فرمایا کہ وہ ہے قرآن، کہ اے نبی آپ کہیے کہ یہ قرآن مجھ پر نازل کیا گیا اس لیے تاکہ میں اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو ڈراؤں، وہم بلغ، اور جہاں تک بھی یہ قرآن پہنچتا ہے
تو جہاں تک قرآن پہنچ گیا وہاں تک اللہ کے رسول کی خبر پہنچ گئی اور ان کی دعوت پہنچ گئی. تو قرآن یہ ختم اللہ کا رسالہ ہے قیامت تک سب لوگوں کے لیے. تو یہ قرآن اگر کسی تک پہنچ جائے تو پھر ختم، اس کے لیے اس پر حجت قائم ہو گئی، اس پر حجت قائم ہو گئی. پھر اللہ نے یہاں ذکر کیا کہ جب یہ کافر جب کھڑیں گے جہنم کے سامنے تو یہ جہنم کے اندر تو کہیں گے کاش کہ ہم اللہ ہمیں واپس کرتا تو ہم نیک عمل کرتے اور اللہ کو تعالیٰ پر ایمان لا لیتے. تو اللہ نے فرمایا نہیں، یہ ہوئی گا نہیں، بلکہ اگر ہم انہیں واپس بھی کریں گے دنیا میں تو پھر سے وہی کریں گے، اور یہ کاش کام نہیں آئے گا. دنیا میں اللہ نے موقع دیا تھا کام کرنے کا، تو قیامت کے دن کاش کہنا کام میں بالکل نہیں آئے گا. پھر یہاں پر اللہ نے یہاں ذکر کیا کہ یہ لوگ بعض یہ سنتے ہیں آپ کی بات لیکن یہ بات سمجھتے نہیں، اور انہیں آپ سے قرآن سننے کا فائدہ انہیں بالکل نہیں ہوتا. اس لیے کہ یہ لوگ ہدایت کی نیت سے نہیں سنتے قرآن کو، ہدایت کی نیت سے یا فائدے کی نیت سے، بلکہ اس میں تنقید کرنے کی نیت سے سنتے ہیں یا ایسے سن لیتے ہیں. تو جو انسان ہدایت کے لیے قرآن پڑھتا ہے تو اسے ہدایت ملتی ہے. تو ضروری ہے کہ ہم قرآن پڑھیں ہدایت کی نیت سے، کہ میں آج قرآن پڑھوں گا تاکہ مجھے اس سے کوئی فائدہ ملے، تاکہ میں اپنی لائف کو اپنی جو زندگی کو اچھا کروں. اس نیت سے قرآن پڑھنا چاہیے. پھر اللہ نے آگے فرمایا وما الحیاۃ الدنیا الا لعب و لہو، کہ دنیا صرف کھیل تماشا ہے اور آخرت اصل ہے. اصل آخرت کیا ہے؟ اصل آخرت ہے، بہتر ہے متقین کے لیے. افلا تعقلون، کہ تمہیں عقل نہیں ہے؟ تو اللہ ہمیشہ کئی بار کہتا ہے کہ دنیا بیکار ہے، دنیا کھیل تماشا ہے، اصل آخرت ہے، آخرت بہتر ہے متقین کے لیے. تو اللہ یہاں بھی وہی کہہ رہا ہے. پھر فرمانا افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں آتی؟ یہ تو بالکل اتنی واضح چیز ہے، پھر بھی تم دنیا کو آگے بڑھاتے ہو. یعنی کہ دنیا ختم ہونے والی ہے اور بیکار ہے، آخرت جنت اصل ہمیشہ کے لیے ہے اور اچھی بھی ہے. پھر اللہ نے یہ ذکر کیا کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کو غم ہوتا ہے، آپ کو دکھ ہوتا ہے کہ یہ لوگ آپ کی بات نہیں مان رہے، لیکن حقیقت میں یہ آپ کو یہ جھٹلاتے نہیں ہیں، بلکہ یہ آپ کو دل سے مانتے ہیں کہ آپ سچے ہیں، لیکن صرف حسد کی وجہ سے ظاہری طور پر آپ کا انکار کرتے. تو آپ غم نہ کریں. یہ لوگ یعنی دل سے تو یہ مانتے ہیں کہ آپ حق ہے، کفار مانتے تھے کہ اللہ کا رسول حق پر ہے، لیکن صرف حسد کے لیے انہوں نے کیا زبان سے انکار کیا تھا. پھر اللہ نے یہ ذکر کیا کہ اس لیے کہ اور آپ اس لیے بھی نہ کریں کہ آپ سے پہلے بھی جو رسول آئے ان کو بھی ان کی قوموں نے کیا کیا، ان کی قوموں نے انہیں جھٹلایا، انہوں پر ایمان نہ لایا. تو انہوں نے بھی صبر کیا تو آپ بھی صبر کریں. پھر اللہ نے یہ ذکر کیا اس کے بعد ما فرطنا فی الکتاب من شیء، اور ہم نے تقدیر میں ہر چیز لکھ دی. تو تقدیر میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے جب زمین آسمان پیدا کیا تو زمین آسمان پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے، یا یعنی زمین آسمان پیدا کرنے سے 500 سال پہلے، 500 سال پہلے یہ صحیح ہے کہ 500 سال پہلے اللہ نے کیا کیا، ساری مخلوقات کی ساری چیزوں کی تقدیر لکھ دی، اس میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے. پھر اللہ نے یہ ذکر کیا کہ ہم نے یہاں پر پچھلے قوموں کو ہم نے آزمایا اور ہم نے انہیں مختلف مشکلات اور بیماریوں میں ہم نے انہیں یعنی ڈالا تاکہ یہ توبہ کر لیں، لیکن انہوں نے نہیں کیا. تو اللہ نے کیا کیا، انہیں اور زیادہ یہ وہ دی نعمتیں دی تاکہ جب پھر ان کو جب پکڑیں گے تو سخت پکڑیں گے ان کو. تو یہاں پر جو مصیبتیں آتی ہیں، جو پریشانیاں آتی ہیں انسان پر، اس کے اعتبار سے تین گروہ ہیں. تین گروہ ہیں. پہلا گروہ جب ان پر اللہ کا عذاب آتا ہے، بیماری یا مشکل آتی ہے، تو وہ توبہ نہیں کرتے اور اللہ کی طرف واپس نہیں آتے، اور یہ سب سے بڑے لوگ ہیں اور سب سے یہ برے لوگ ہیں. اور ان کو اللہ کیا کرتا، شروع میں ذرا آزماتا ہے، پھر اگر یہ توبہ نہ کریں تو اللہ تعالیٰ ان سے یہ آزمائش ہٹا کر انہیں بہت دیتا ہے، نعمتیں اتنی دیتا ہے کہ حتیٰ کہ وہ سمجھتے کہ ختم اللہ ہمارے سے خوش ہے. پھر اللہ انہیں ایسا پکڑتا ہے تو پھر انہیں یہ چھوڑتا نہیں ہے. دوسری جو قسم کے لوگ ہیں کہ بعض مصیبت میں تو اللہ کے پاس آتے ہیں قریب، لیکن جیسی ختم ہو جائے مصیبت پھر گناہوں میں آ جاتے. تو یہ بھی غلط ہے. صحیح کیا ہے کہ انسان جو تیسری قسم ہے کہ وہ ہر حالت میں تنگی اور خوشحالی دونوں حالتوں میں اللہ کو پکارے، اللہ کو یاد کرے. تو پھر اس کے بعد اللہ نے
یاد کر. تو اس سے معلوم ہوا کہ کبھی کبھار انسان پر جو آتی ہیں بیماری یا غربت، کبھی انسان فقیر رہتا، غریب ہوتا، یا اس پر کوئی آزمائش آتی، یا وہ بیمار رہتا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہ رہے کہ یہ توبہ کرے، اللہ کے قریب آئے، لوٹ کر آئے اللہ کے پاس. تو کبھی کبھار یہ بیماری انسان کے لیے نعمت وہ ہوتی ہے، نعمت، تاکہ وہ اللہ سے دور نہ رہے، اللہ کے قریب رہے. اور بلا شک کی بات صحیح ہے کہ کئی بار سلف نے کہا کہ نا کبھی کبھار انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی یا آزمائش انسان سے نہیں ہٹتی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اگر آزمائش اللہ نے ختم کر دی تو پھر یہ اللہ کو بھول جائے گا اور اللہ کو چھوڑ دے گا، یعنی اللہ دین چھوڑ دے گا، یا زیادہ عبادت کرنا یا دعائیں کرنا چھوڑ دے گا. پھر اللہ نے یہاں ذکر کیا کہ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، اے نبی آپ ان کو مت بھگائیں جو لوگ اللہ کو پکارتے ہیں سماشا، اگرچہ وہ کمزور ہیں. تو یہ اللہ نے یہ آیت نازل کی جب کفار نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے اللہ کے رسول آپ کے پاس جو فقیر صحابہ کرام ہیں آپ ان کو ہٹا دیں تاکہ ہم آپ کی بات سننے آئیں. ہم آپ کی بات سننے اس وقت تک نہیں آئیں گے جب تک کہ آپ کے پاس جو فقیر صحابہ کرام ہیں ان کو آپ ہٹا دیں، ان کو آپ دور کر دیں. تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ اسلام میں سب برابر ہے، اسلام میں سب برابر ہے، کوئی فرق نہیں ہے. تو بلکہ منع فرمایا کہ نا، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ انہیں بھگا دیں بلکہ ان کو قریب کریں. پھر اس کے بعد اللہ نے یہ حکم دیا کہ اے نبی آپ کہیے لوگوں سے کہ میرے پاس زمین آسمان کے خزانے ہی نہیں ہے، یہ اللہ کے خزانے میرے پاس نہیں ہے. ولا اعلم الغیب، اور مجھے غیب کا بھی علم نہیں ہے، اور مجھے غیب کا بھی علم نہیں ہے. تو یہاں پر اللہ نے یہاں پر اپنے رسول سے واضح کہہ دیا کہ آپ لوگوں سے کہیے کہ مجھے غیب کا علم بالکل نہیں ہے. ولا اعلم الغیب، جب اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا اللہ کے رسول سے آپ کہیے کہ مجھے غیب کا علم نہیں ہے، تو پھر کیسے لائق ہے کسی مسلمان کے لیے کہ وہ یہ دعویٰ کرے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا، غیب کا علم تھا. اچھا کہ تو قرآن کی واضح مخالفت ہے، اور یہ کہنا ہے کہ قرآن میں جو غلط لکھا ہوا ہے، قرآن میں کیا ہے، غلط ہے، جھوٹ ہے لکھا ہوا، جو یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول کو غیب کا علم تھا. بلکہ غیب صرف اللہ کے علاوہ اور کسی کو نہیں معلوم، غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے اور کسی کو نہیں ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے یہ ذکر کیا کہ اے نبی اگر آپ کے پاس جو لوگ ایمان لاتے ہیں اگر وہ آتے ہیں تو آپ ان سے کہیے کہ سلام علیکم، سلام علیکم، اور انہیں خوشخبری دی ہے کہ اللہ نے اپنے اوپر رحمت لکھ لی ہے، اللہ معاف کرے گا. تو یہاں پر اللہ نے یہ ذکر کیا کہ اے رسول اگر آپ کے پاس مومن آتے ہیں تو انہیں سلامتی، ان سے آپ سلام کریں، پھر انہیں خوشخبری دیں. تو عالم کا کام یہ ہے کہ جب بھی اس کے پاس، یا کوئی استاد کا کام، اگر اس کے پاس کوئی بچہ پڑھنے آئے یا کوئی دین سیکھنے آئے تو اسے سب سے پہلے اس کا ویلکم کریں اچھے انداز سے، پھر اسے خوشخبری دیں اور اس کی حوصلہ افزائی کریں، اس کو ہمیشہ خوشخبری دیں تاکہ وہ اور محنت کرے اور آگے آئے. پھر اللہ نے یہاں ذکر کیا کہ ہم آیتوں کو واضح کرتے ہیں اور نشانیوں کو واضح کرتے ہیں تاکہ مجرمین کا راستہ معلوم ہو جائے، تاکہ مجرمین کا، برے لوگوں کا راستہ معلوم ہو جائے. تو یہاں پر ایک اہم چیز اللہ نے یہ ذکر کی کہ ہمیں شر اور مجرمین کا راستہ معلوم ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ اگر جب مجرموں کا راستہ معلوم ہو جائے گا تو ہم اس سے بچ جائیں گے، ورنہ اگر ہمیں مجرموں کا راستہ معلوم نہ ہو تو ایسا نہ ہو کہ ہم مجرموں کے راستے کو اختیار کر لیں، ہمیں اس کا پتہ بھی نہ ہو. تو ضروری ہے کہ انسان مجرموں کے راستے سے یعنی شر کو بھی جانے، یعنی جس طرح ہمیں ضروری ہے کہ ہم خیر جانیں تو اس طرح ضروری ہے کہ ہم شر جانیں تاکہ ہم بچ سکیں. تو ہم اپنے بچوں کو بھی کیا کریں گے تربیت میں، کہ بچوں کو اچھائی بھی بتائیں گے اور برے گناہوں سے بھی انہیں کہیں گے کہ یہ برے گناہ ہیں، ان سے بچ کر رہو. دونوں ضروری ہے کہ تاکہ وہ لوگ ہیں نا برے کام نہ کریں. اس لیے کہ اگر ہم انہیں یہ بات نہیں بتائیں گے تو شاید وہ کر لیں یہ سمجھ کر کہ یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی اچھا ہے. نعم. اس طرح سے تو یہاں پر اگر ہم پھر اللہ نے آگے بیان کیا وعنده مفاتح الغیب، کہ اللہ کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، اللہ کے پاس غیب کے کنجیاں ہیں، وہ اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا. اور یہ غیب کے جو کنجیاں ہیں جو اللہ نے ذکر کیا سورہ لقمان کے آخری میں اللہ نے جو ذکر کیا غیب کی کنجیاں جو 5 ہے غیب کی کنجیاں، اور جو ہے کہ بارش کب نازل ہوتی ہے کہ، اور ماں کے پیٹوں میں کیا ہے، اور اس طرح سے
انسان کل کیا کرے گا اور انسان کس زمین میں اس کا انتقال ہوگا اور قیامت کب ہے. تو اور آج کل اس زمانے میں جو آج کل لوگ معلوم کر رہے ہیں کہ تو وہ غیب معلوم نہیں کر رہے بلکہ وہ اللہ کے حکم سے ہی معلوم کر رہے, وہ بھی ہلکی چیز جس طرح بارش کب ہوتی ہے تو وہ توقع کر سکتے ہیں, اور کئی بار یہ توقع کرتے ہیں لیکن بارش نہیں ہوتی. اگر ہوئی بھی تو یہ ہر چیز نہیں بول سکتے کہ بارش کتنی ہوگی, کہاں ہوگی, کتنی ہوگی, کتنے وقت سے کتنے وقت تک ہوگی, برابر اس ٹائم سے کس ٹائم تک ہوگی, یہ سب اللہ کو معلوم. بس یہ عام توقع کر سکتے ہیں کہ بس بارش ہوگی کل, لیکن بالکل کس ٹائم سے کس ٹائم تک, کس زمین میں, کس زمین تک, کس محلے میں ہوگی اور کتنی ہوگی, کتنا پانی برسے گا, یہ سب اللہ کے علاوہ اور کسی کو نہیں معلوم. اس طرح سے یہ بھی ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے وغیرہ اس طرح کا اسی یہ سیم حالت ہے. پھر اللہ نے فرمایا کہ وما تسقط من ورقة الا يعلمها, اور کوئی پتا نہیں گرتا بغیر اللہ کے علم کے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ اللہ کا علم اتنا واسع ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر پتے کا پتہ ہے, ہر جھاڑ کے پتے کا, کہ یہ پتا کب گرتا ہے, کہاں گرا, کیوں گرا. پھر اللہ نے یہاں پر اس کے آگے ذکر کیا کہ جو لوگ یعنی کہ تمہیں جو یعنی سمندر میں اور خشک میں اور زمین میں جو تمہیں یعنی مشکلوں سے جو بچاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے. تو اللہ ہی اکیلا ہے جو انسانوں کو نہ یہ بچاتا ہے مشکلات سے, زمین میں, سمندر میں اور خشکی میں. تو اور فرمایا کہ اور تم لوگ جب تم مصیبت میں آتے تم اللہ کو پکارتے ہو, پھر جب اللہ تعالیٰ تمہارے سے یہ ختم کرتا ہے مصیبت تو پھر تم شرک کرنا شروع کر دیتے ہو. تو اللہ نے یہ کہا کہ تم مصیبت میں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں لیکن پھر خوشحالی میں اللہ کو بھول جاتے. تو یہ اللہ نے فرمایا یہ بالکل غلط چیز ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ آج کل کے مسلمان اس سے برے ہو گئے. آج کل کے مسلمان جو شرک کرتے ہیں, جو نام کے مسلمان ہیں, جو شرک کے اکبر کرتے ہیں, جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں, وہ ہر حالت میں تاکہ تنگی میں یہ انہیں پکارتے ہیں. بلا شک یہ لوگ ہے نا مکے کے کافروں سے ایک ہاتھ آگے بڑھ گئے. پھر اللہ نے اس کے بعد یہاں ذکر کیا ابراہیم علیہ السلام کا قصہ, اور ان کے والد کے ساتھ جب انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ کیا آپ نے بتوں کو اپنا خدا میں مان لیا, حالانکہ یہ تو بت ہے, نہ یہ بات کر سکتے, نہ یہ کچھ کھا سکتے, نہ یہ بات کر سکتے, نہ کچھ کر سکتے. پھر یہاں پر ذکر کیا کہ یہاں پر انہوں نے جب یہ خود سوچا یا کسی سے بات کی کہ مختلف جب یعنی یہ جو ستارے, پھر چاند, پھر سورج, جب انہوں نے کہا کہ کیا یہ میرا رب ہو سکتا ہے, کیا ہو سکتا ہے رب, پھر جب وہ ڈوب گیا یا چاند ختم ہو گیا یا سورج کی روشنی ختم ہو گئی, جب ستارے غائب ہو گئے, تو کہا کہ یہ تو خدا ہو ہی نہیں سکتا, خدا تو ہمیشہ رہتا, یہ آ رہا ہے پھر جا رہا ہے, تو کہ یہ کیسا خدا ہوگا, یہ کیسا خدا ہوگا. تو اس کے بعد پھر اللہ نے یہ فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون, جنہوں نے ایمان لایا اور ایمان لانے کے بعد ظلم نہیں کیا اور اپنے ایمان کو ظلم سے نہیں ملایا, اور اپنے ایمان کو ظلم سے نہیں ملایا, تو ان کے لیے امن ہے, انہی کے لیے پیس ہے. وہم مہتدون, اور یہی ہدایت یافتہ ہیں, اور یہی لوگ کیا ہیں, ہدایت یافتہ ہیں. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ ایمان میں اگر شرک آ جائے تو ایمان ختم ہو جائے گا. اور اللہ نے یہاں جو فرمایا کہ جو ہدایت کسی لیے, ہدایت اور امن سلامتی انہی کے لیے ہے جو شرک نہ کریں گے اور ایمان لائیں گے. اور یہاں جو مراد ہے کہ ظلم, وہ اپنے ایمان میں ظلم کو نہیں ملائیں گے, وہ ہے ظلم سے مراد شرک ہے, اس سے مراد شرک ہے. کہ جب صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ یہ تو بڑی, اگر ظلم کا عام معنی لیا جائے کہ جو ہر گناہ, تو صحابہ کرام بہت پریشان ہو گئے کہ تو کہا کہ ہم میں سے کوئی ہے, وہ کون ہے جو ظلم نہیں کرتا اپنے اوپر گناہ کر کے. تو اللہ کا رسول نے فرمایا نہیں, بلکہ ایسی بات نہیں ہے, بلکہ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے, جیسا کہ انہوں نے فرمایا لقمان علیہ السلام نے ان الشرک لظلم عظیم. تو اس سے ایک یہاں پر اہم بات معلوم ہوئی کہ تفسیر میں اعتماد ہونا چاہیے بس جو تفسیر منقول ہے اللہ کا رسول سے یا صحابہ کرام سے اور تابعین سے, جس کو ہم بولتے ہیں تفسیر بالمأثور یا بالمنقول. تو تفسیر کا دار و مدار صرف اس پر ہے جو منقول ہے, اور الحمدللہ کوئی ایسی آیت نہیں ہے قرآن کی جس میں ہے نا صحابہ کرام کی یا سلف کی تفسیر نہ ہو. ہر آیت کی تفسیر ملے گی,
تو مفسر کے لیے سب سے اہم چیز ضروری ہے کہ سب سے پہلے وہ تفسیر میں سلف کی تفسیر کی طرف رجوع کرے، سلف کے اقوال کی طرف، کہ سلف صحابہ کرام نے، تابعین نے کیا تفسیر کی، اس کی کیا تفسیر کی. نعم. پھر اس کے بعد اللہ نے یہاں پر ذکر کیا کہ ولو اشرکوا، پھر اللہ نے یہاں پر ایک ساتھ سورہ انعام میں، یہ 7ویں پارے میں ایک ہی ساتھ 18 انبیاء کرام کا ذکر کیا. اللہ تعالیٰ نے ایک ہی ساتھ 18 انبیاء کرام کے نام ذکر کیے. پھر آگے فرمایا ولو اشرکوا، اور اگر یہ شرک کریں گے، اگر یہ بھی شرک کریں گے تو ان کے ہم سارے اعمال برباد کر دیں گے اور ضائع کر دیں گے. تو اگر انبیاء کرام بھی اگر شرک کریں گے تو اللہ نے فرمایا ولو اشرکوا لحبط عنہم، اگر یہ اتنے انبیاء کرام اگر یہ بھی شرک کرے تو ہم ان کے بھی ہم اعمال برباد کر دیں گے، ان کے بھی ہم اعمال کیا کریں گے، برباد کر دیں گے. پھر اللہ نے یہاں ذکر کیا اس کے بعد، تو اگر ان کے اعمال اگر ہم کر دیں گے برباد انبیاء کرام کے، اگر وہ شرک کریں گے تو پھر ان کے بعد کے جو لوگ ہیں وہ ان کو کیا بولیں گے. پھر اللہ نے یہاں ذکر کیا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا کہے کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے حالانکہ اس پر وحی نازل نہیں ہوتی. تو اللہ پر جھوٹ بولنا سب سے بڑا گناہ ہے، یا جو اللہ کے دین میں بات کرے بغیر علم کے، تو ایسا کہ سب سے بڑا کیا ہے، وہ سب سے بڑا گناہ ہے. پھر اللہ نے اس کے بعد ذکر کیا کہ تم قیامت کے دن ہمارے پاس آؤ گے اکیلے، جس طرح ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا اکیلے. تو انسان کے اگر کتنے بچے ہوں، پیسہ ہو، سب ہو، لیکن وہ اللہ سے اکیلے ملاقات کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ سے اکیلے ملاقات کرے گا. اور جب وہ مر جائے گا تو وہ سب چیز چھوڑ دے گا. اس کی کتنے بڑے پوسٹ تھے، پوسٹ تھے، بہت کمپنیز تھے، اس کے بہت سے دنیا میں کام تھے. جب مر جائے گا تو سب چھوڑ دے گا اور وہ اکیلے اللہ کے پاس آئے گا. اور اس کے باقی سارے کام لوگ آئیں گے، دوسرے لوگ آئیں گے، وہ اس کا کام سنبھال لیں گے. کوئی اس کو سب کچھ لوگ یاد کریں گے اس کو 1 دن 2 دن 10 دن 20 دن، پھر اس کو بھول جائیں گے اور اس کا سارا مال، سارے پوسٹ اور لوگ آ کر لے لیں گے. پھر اللہ نے یہاں پر پارے کے آخری میں بیان کیا کہ تم لوگ غیر اللہ جو ہے یا جو بت ہیں جن کی لوگ پوجا کرتے ہیں ان کو گالی مت دو، اس لیے کہ اگر تم ان کے بتوں کو اگر گالی دیں گے تو وہ اللہ کو گالی دیں گے، تو اس سے بڑا مسئلہ ہوگا. تو اور اس سے کافر اور دور ہو جائیں گے. تو اس سے معلوم ہوا کہ ہم اگر ہمارے ساتھ ہندو یا کافر رہتے ہیں تو ہم ان کے بتوں کو گالی نہیں دیں گے. تو اس سے 2 نقصان ہوں گے. پہلا بڑا نقصان تو یہ ہے کہ وہ اللہ کو گالی دیں گے، اور دوسرا نقصان کہ وہ دین سے اور دور ہو جائیں گے. تو اس سے یہاں پر یہ آیت سے یہ معلوم ہوا کہ مقاصد کا حکم وسائل پر آتا ہے، وسائل پر. تو اگر اب اللہ کو گالی دینا، نعوذ باللہ، یہ بہت بڑا شرک یعنی کفر ہے. اللہ کو گالی دینا یہ کفر ہے. اور اس بڑے کفر تک جو چیز پہنچاتی وہ بھی حرام ہو جائے گی. تو اب یعنی بتوں کو گالی دینا، اس سے یہ بات لازم آتی ہے، یعنی یہ ایک وجہ بنتی ہے کہ کافر اللہ کو گالی دیں. تو اللہ نے اس کو منع کر دیا. تو کفر ہی ہے، لیکن جو کفر کا وسیلہ بھی ہے، جو کفر تک ہمیں یہ پہنچاتا ہے اور لے جاتا ہے، تو وہ بھی حرام ہوگا. اس لیے کہ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کفر اور شرک سے بچ جائیں، اور کفر اور شرک کا جو وسیلہ ہے اور جو ہمیں کفر اور شرک تک لے جاتا ہے اس سے بھی بچ جائیں، اس سے بھی ہم کیا کریں، پرہیز کریں اور بچیں. اس لیے کہ وہ بھی حرام ہوگا، وہ بھی کیا ہوگا، وہ بھی حرام ہوگا. تو یہ کچھ اہم فائدے تھے اس پارے کے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں معاف کرے اور ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا کرے، آمین، اور اس پر عمل کی بھی توفیق عطا کرے، آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.